بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹسٹ نیوز ویڈیو سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کو لیٹسٹ نیوز ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے لیے دنیا کے تازہ ترین نیوز لے کے آئے ہیں۔ یوکرین کے لوہانسک کے علاقے پر بیک وقت 9 سمتوں سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کے اعلیٰ جنرل نے کہا، حالیہ مغربی جائزوں کے مطابق مشرقی یوکرین کریملن کا سب سے بڑا ہدف اگر موجودہ متحرک جاری رہا تو جلد ہی روس کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، جیسا کہ مغرب ہتھیاروں کی ترسیل میں تیزی لا رہا ہے۔ کیف نے اس امید پر لڑتے رہنے کا عہد کیا ہے کہ مشرق میں لڑائی روس کو باقی ملک سے دور رکھے گی۔ حمایت کے ایک سفارتی مظاہرے میں فرانس، اٹلی اور جرمنی کے رہنما یورپی یونین کے تمام اراکین جمعرات کی صبح کیف پہنچے۔ یوکرین کے ایک ریل اہلکار نے ملک جانے والی راتوں رات ٹرین میں سوار 3 رہنماؤں کی تصویر ٹویٹ کی۔ یوکرین نے EU کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ رکنیت جسے کچھ یورپی رہنما کسی حد تک بلند مقصد کے طور پر دیکھتے ہیں اور ایک ایسا مقصد جسے قریب پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈسکس چلتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، کیونکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی۔ صدر بائیڈن نے بدھ کے روز یوکرین کی جانب سے مزید ہتھیاروں کے مطالبات کا جواب دیا، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو مزید $1 بلین کی سیکورٹی امداد کا اعلان کیا، جو شدید حملوں کو روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ پیکیج میں آرٹلری، راکٹ سسٹم، ساحلی دفاع ہتھیار اور گولہ بارود شامل ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اسلحہ کب فراہم کیا جائے گا۔ سینئر امریکی حکام یوکرین کو بھیجے گئے ہتھیاروں کے حجم کو اور گنجائش کا دفاع کرتے ہیں۔ بدھ کے روز سینئر امریکی حکام نے ہتھیاروں کے اسلحے کے حجم اور دائرہ کار کا دفاع کرتے ہوئے جو وہ یوکرین کو روس کے خلاف لڑائی میں مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، کہا کہ یوکرین کی افواج زیادہ مؤثر حکمت عملی استعمال کر رہی ہے، یہ اور زیادہ درست توپیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تبصرے اس وقت سامنے آئے جب بائیڈن انتظامیہ نے تفصیل سے بتایا کہ وہ $1 بلین کی فوجی امداد نئے پیکیج میں کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین جانے والی جدید ترین ہتھیاروں میں پہلی بار ہارپون اینٹی شپ میزائل لانچر اور 18 مزید M777 ہوٹرز توپ خانے شامل ہیں، جو 155 ملی میٹر کے دھماکہ خیز گولے چلاتے ہیں اور اب تک تنازع میں بالکل ملک رہے ہیں۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا، امریکہ نے اس سے قبل 108 ہوٹرز بھیجے تھے۔ آسٹن نے برسلز میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تازہ ترین پیکیج میں آرٹلری کے ہزاروں راؤٹرز بھی شامل ہیں اور اس میں دیگر ممالک کے اضافی ہتھیار بھی شامل ہوں گے۔ ان میں جرمنی نے 3 متعدد لانچر راکٹ سسٹم بھیجے، سلوواکیہ نے ہیلی کاپٹر بھیجے اور کینیڈا، پولینڈ اور ہالینڈ نے اضافی توپ خانے بھیجا۔ آسٹن نے یوکرینیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے متعدد مواقع پر لائن کے لحاظ سے اور چیزوں کی ضرورت محسوس کی ہے جو اس لڑائی میں متعلقہ ہیں، لہذا ہم کافی پراعتماد محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں دینے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں جو وہ متعلقہ سمجھتے ہیں۔ آسٹن ایک ریٹائر آرمی جنرل نے مزید کہا کہ وہ لڑائی میں رہا ہے اور جب آپ لڑائی میں ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کافی وسائل نہیں مل سکتے، آپ ہمیشہ زیادہ چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ کو ہمیشہ یقین ہے کہ آپ کو مزید ضرورت ہے۔ میں یقین پر سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو وہ ہر چیز حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کریں گے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین آرمی جنرل مارک اے میلی نے کہا کہ M1
142 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم جو امریکہ یوکرین کو فراہم کر رہا ہے وہ انہیں اہم اہداف کو درستی کے ساتھ حاصل کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے پچھلے 2 دنوں میں یوکرین کے فوجیوں کی پہلی پلٹون کو اس نظام کو استعمال کرنے کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے ایک مشق چلائی۔ اہم جنگی میدانوں سے تازہ کاری: مشرق میں ویشنا اہم جنگی میدان اور توپ خانے کی جنگ کے دوران امریکہ نیٹو مزید فوجی امداد بھیج رہے ہیں۔ مشرقی یوکرین کے کنٹرول کے لیے توپ خانے کی ویشنا جنگ جاری ہے۔ امریکہ نے مزید $1 بلین کی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ نیٹو کے ارکان نے بھی مزید ہتھیاروں کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ برطانیہ کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ مغرب کو اپنی توجہ تھک چکی اور یوکرینی فوجیوں کی تربیت پر مرکوز کرنی چاہیے۔ سینئر امریکی حکام نے ہتھیاروں کے سائز اور دائرہ کار کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کیف کی افواج زیادہ مؤثر حکمت عملی استعمال کر رہی ہے اور زیادہ درست توپ خانے حاصل کر رہی ہے، حالانکہ دونوں فریقوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ امریکی فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق روسی افواج اس اسٹریٹجک مشرقی شہر میں اور اس کے آس پاس اپنے زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کنٹرول نہیں لے پائے ہیں۔ انہوں نے کیف کے فوجیوں کو الگ تھلگ کر دیا ہے، تاہم ان کے لیے دوبارہ سپلائی کرنا یا واپس جانا مشکل ہو گیا ہے۔ ماریوپول میں تعطل کے ممکنہ احاطہ میں، جہاں یوکرین کے جنگجوؤں اور عام شہری شہر میں ایک صنعتی مقام کے نیچے سرنگوں کے نیٹ ورک میں ہفتوں تک محصور تھے، یوکرین کی فوج کے عناصر اور کئی سو شہری ایک کیمیائی پلانٹ میں زیر زمین بنکروں میں پناہ لے رہے ہوئے ہیں۔ شہر کے صنعتی زون میں برطانیہ کی وزارت دفاع نے بدھ کو ایک انٹیلی جنس اپ ڈیٹ میں کہا، ڈونیٹسک کا علاقہ روسی افواج یوکرین کے حامی جذبات کو ختم کرنے کے لیے ڈونیٹسک شہر کے ارد گرد جھوٹے جھنڈے والے حملے کر سکتے ہیں۔ ڈی سی میں قائم تھنک ٹینک انسٹی ٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار (ISW) کے تجزیہ کاروں نے اپنے تازہ ترین میدان جنگ کے جائزے میں کہا، علاقائی دارالحکومت کے مضافات میں ایک صنعتی شہر ڈونیٹسک اور ماکیوکا کے رہائشیوں نے بنیادی ڈھانچے پر بھاری گولہ باری کی اطلاع دی۔ کریملن کی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے یوکرین پر توپ خانے سے حملے کرنے کا الزام لگایا ہے، دعویٰ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے چیلنج کیا، جس نے کہا روسی پروپیگنڈا کرنے والے یوکرین میں مایوسی کو ہوا دینے کے لیے جعلی حملے تیار کرنے میں زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ خرکیو علاقے روسی افواج یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر کے شمال مشرق میں زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ یوکرین کے فوجیوں کو روسی سرحد کے قریب مقبوضہ سرحدوں سے دور دھکیل دیا جا سکے۔ ISW نے کہا، سانپ کا جزیرہ سیٹلائٹ کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ روس بحیرہ اسود میں اپنے دفاع کو محفوظ بنانے کے لیے سانپ کے جزیرے کو محفوظ بنا رہا ہے، جہاں روسی بحری ناکہ بندی یوکرین کے اناج کی برآمد کو روک رہی ہے۔ صدر بائیڈن نے اس ہفتے یوکرین کی سرحد سے ملحقہ ممالک میں ساحلوں بنانے کے منصوبے پر زور دیا تھا تاکہ ریل کے ذریعے اناج پہنچایا جا سکے اور خوراک کی عالمی بحران سے بچا جا سکے۔ یہ تھی آج کل کی تازہ ترین نیوز۔ تھینک یو فار وزٹنگ آور چینل۔